ابو الحسین النوری کا شمار معروف اور بزرگ صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا آبائی وطن افغانستان ہے، جہاں سے بعد میں آپ کے والد گرامی ہجرت فرما کر بغداد تشریف لائے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ سلسلہ نوریہ کے بانی بھی ہیں۔ مشائخ صوفیاء کرام آپ کو امیر القلوب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کو نوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی رات کی تاریکی میں گفتگو فرماتے تو منہ سے نور یعنی روشنی کی کرنیں ظاہر ہوتی، جن سے آپ کے پاس کا سارا ماحول روشن ہو جاتا۔ آپ نور کرامت سے لوگوں کے دلوں کے حال معلوم کر لیتے۔ لوگ آپ کی زیارت کو جاتے تو آپ کی جائے مقام سے نور کی شعائیں دیکھتے جو آسمان کو چھوتی، اندھیری رات میں آسانی کے ساتھ اس مقام پر پہنچ جاتے۔ آپ کا نام احمد، کنیت ابو الحسین اور لقب نوری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ اسی طرح حضرت ابو الحسن نوری ہر کام خدا کی خوشنودی اور تسلیم و رضا کے لیے کرتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ جب خدا خوش ہو جاتا ہے تو خلق خدا خود بخود خوش ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص بندوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر بغداد میں سخت آتش زنی کا واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں بے شمار لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ اتفاق سے اس آگ میں ایک بہت بڑے رئیس کے کچھ خاص غلام بھی پھنسے ہوئے تھے۔ چونکہ رئیس کو اپنی بے پناہ دولت کا غرور تھا اور وہ دولت کے بلبوتے پر جائز و ناجائز کام کروانے کا عادی تھا، چنانچہ اس موقع پر بھی اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی میرے غلاموں کو اس آگ سے باہر نکالے گا اسے وہ 2000 دینار انعام دے گا۔ حسن اتفاق سے حضرت ابو الحسن نوری بھی اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فوراً بآواز بلند بسم اللہ پڑھی اور آگ میں کود کر رئیس کے دونوں غلاموں کو پل بھر میں باہر نکال لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آگ نے آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچایا۔ ادھر جب رئیس کو یہ بتلایا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے غلاموں کو زندہ سلامت آگ سے باہر نکال لیا ہے تو اس نے فوراً آپ کو طلب کیا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو رئیس نے 2000 دینار کی تھیلی حضرت نوری کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آپ نے ہمارے اعلان کے مطابق ہمارے غلاموں کو بچایا، اب ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کو انعام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ رئیس کی بات سن کر آپ سخت برہم ہوئے اور فرمانے لگے، اے امیر شخص، میرا انعام تو مجھے اللہ کی طرف سے مل گیا ہے کہ اس نے میرے وسیلے سے 2 آدمیوں کو نئی زندگی دی ہے، لیکن اگر تم جیسے رئیس چند ہزار دیناروں کے بدلے میں انسانوں کی زندگیاں بچانے پر قادر ہوتے تو کبھی کوئی شخص نہ مرتا۔ رئیس آپ کی بات سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔